موضوع ہے دین اسلام اور پاکستان۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے، جس کے راوی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ کے پاس ایک مسافر شخص حاضر ہوا، جسے ہم نہیں جانتے تھے۔ اور وہ ایسا مسافر تھا کہ اس کے جسم سے اور اس کے کپڑوں سے سفر کی علامات اور سفر کے نشانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب بھی کوئی آدمی سفر کر کے آتا ہے، اس کے جسم پر بھی گرد و غبار ہوتا ہے، لباس پر بھی، لیکن وہ مسافر جسم بھی صاف ستھرا اور لباس بھی صاف ستھرا۔ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، اس نے اپنے دونوں زانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زانوں مبارک کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا۔ چوکڑی مار کر نہیں بیٹھا، آلتی پالتی مار کر نہیں بیٹھا، جیسے یوسف سے بیٹھے، دو زانوں ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا۔ اس نے تمام حاضرین کو جو موجود تھے یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ بڑوں کے سامنے بیٹھنا ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دو زانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کامران مسئلہ پوچھا۔ پہلا مسئلہ یہ تھا، مل ایمان، پیارے بتائیں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کا لفظ تو آپ نے سنا ہے، تو اس نے سوال کیا مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے، کس چیز کو ایمان کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایمان اس چیز کا نام ہے
کہ تو دل سے اس بات کو مان لے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اس کائنات میں کوئی سچا خدا نہیں، اور دل سے اس بات کو بھی مان لے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کا نام ایمان۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل سے مانو کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی خدا نہیں، اور دل سے مانو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اس نے سوال کیا اور سرکار نے اس کا جواب دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا صدقتا، آپ نے میرے سوال کا صحیح جواب دیا، میرے سوال کا صحیح جواب دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں فعجبنا لہو یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب ہوا، ہمیں یہ عجیب سائل ہے، عجیب سوال بھی کرتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جب کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو آپ کو اس کے جواب کا علم تو نہیں ہوتا جی؟ تو آپ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کو اس کے جواب کا علم نہیں ہوتا تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو اگر آپ کہیں کہ جو آپ نے صحیح جواب دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس جواب کا پہلے سوال کرنے والا عام طور پر جواب سے لا علم ہوتا ہے، اس کو جواب کا علم نہیں ہوتا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں یہ عجیب سائل تھا کہ اس نے سوال کیا اور سوال کے بعد جواب کی تصدیق بھی کر دی، ہمیں اس پہ تعجب لاحق ہوا، عجیب سائل ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا مل اسلام، پہلا سوال کیا تھا؟ ایمان، ایمان کیا ہے؟ اور دوسرا سوال مل اسلام، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کا یہ آپ سنتے ہیں نا، اسلام اسلام عربی زبان کا لفظ ہے، معنی کیا ہے؟ اسلام لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بولیں، گردن جھکانا جی، گردن۔ دوسرے لفظوں میں ماننا، جو کہا گیا اس کو سر تسلیم خام ہے، مزاج یار میں نہ چھیڑ چھاڑ کرو۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ دوسرا اس نے سوال کیا مل اسلام، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان تصلی الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، باقاعدگی کے ساتھ نماز قائم کر
باقاعدگی کے ساتھ نماز قائم کر. یہ نہیں فرمایا نماز پڑھ. نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے. قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہی لفظ استعمال کیا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا. طریقے کے مطابق ادا کرنا اور باقاعدہ ادا کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی کا طریقہ خود بیان فرمایا. حدیثوں میں موجود ہے کہ کس طرح نماز پڑھنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا اور 5 نمازیں ادا کرنا، اس کا نام ہے نماز کو قائم کرنا. نماز کو قائم کرنا. اگر کوئی شخص شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا نہیں کرتا تو وہ نماز کو قائم نہیں کر رہا ہے. اور اگر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہفتے کے بعد جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے، باقی نمازیں ہضم کر جاتے، 5 نمازیں نہیں پڑھتے. کبھی کچھ لوگ دن میں 1 نماز یا 2 نمازیں پڑھ لی، باقی نمازیں نہیں پڑھتے. تو حکم یہ ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرو. اور یہ بات بھی یاد رکھو، ضمنی طور پر میں بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبح تمنع الرزق. فجر کے وقت نماز ادا کیے بغیر جو شخص سویا رہے، نوید کی طرف نماز نہ پڑھے اور سویا رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اس شخص کو رزق سے محروم کر دیتا ہے. رزق سے محروم کر دیتا ہے. پھر نوید دوڑتا ہوا آتا ہے کہ جی میرا کاروبار نہیں چل رہا، کسی نے میرا کاروبار بند کر دیا، وہ تعویذ دے دی. اصل تعویذ نماز ہے. اصل تعویذ نماز ہے. نماز کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق باقاعدگی سے ادا کریں. کسی قسم کی مصیبت نہیں آ سکتی، پریشانی نہیں آ سکتی، جادو اثر نہیں کر سکتا، نظر بد اثر نہیں کر سکتا. خوشحالی ہی خوشحالی، ترقی ہی ترقی ملتی جاتی ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا اسلام پہلا تو یہ ہے کہ تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر. دوسرا زکوٰۃ ادا کر. تیسرا ماہ رمضان کے روزے رکھ. اور چوتھا اگر اللہ توفیق دے تو حج کر. اسلام کے 5 رکن ہیں. پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا رکن ہے نماز. تیسرا رکن ہے زکوٰۃ. چوتھا رکن ہے روزہ. اور 5واں رکن ہے حج. تو جب اس نے یہ سوال کیا اور اس کو سوال کا جواب ملا تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو یہ بتایا تو پھر وہ صحابہ فرماتے ہیں عجبنا لہو یسألہ ویصدقہ.
ہمیں تعجب لاحق ہوا کہ یہ عجیب سائل ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور اس کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ باقاعدگی سے نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اور اسلام کو دین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسلام مذہب نہیں، بولیں اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے۔ بولو اسلام دین ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک یعنی اللہ جس دین کو پسند کرتا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا مذہب اسلام، اللہ نے قرآن کے اسلام کے بارے میں کیا کہا؟ دین۔ اور دین کا معنی کیا ہے؟ دین کا معنی یہ ہے ضابطہ حیات، دستور زندگی، آئین۔ آئین کو، دستور حیات کو اور ضابطہ حیات کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں دین کہتے ہیں۔ دین، دین میں اصول ہوتے ہیں، دین میں فروع نہیں ہوتے۔ دین اصولوں سے ڈسکس کرتا ہے، اصول بیان کرتا ہے، فروع نہیں بیان کرتا۔ اسلام نے کہا نماز فرض ہے۔ کیا ہے؟ نماز فرض ہے۔ اب آگے نماز کی ڈیٹیل کہ جی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے، اس طرح رکوع کرنا ہے، اس طرح سجدہ کرنا ہے، جی اس طرح رکوع کر کے کھڑے ہونا ہے، اس طرح سجدہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ یہ ساری جتنی تفصیلات ہیں یہ فروع ہیں۔ کیا ہے؟ اسلام میں جو اصل چیز ہے وہ ہے نماز، اسی طرح زکوٰۃ یہ بھی اصل ہے، اور روزہ یہ بھی اصل ہے۔ باقی اس کی جو تفصیلات ہیں ان کو فروع کہا جاتا ہے۔ ہمارا یہ ملک آج 14 اگست ہے۔ 14 اگست، اب دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ جس دن یہ ملک آزاد ہوا وہ 14 اگست تھی، اور دن کون سا تھا؟ میں دن پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، یہی تو بات ہے نا جو آپ لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں۔ 14 اگست سن 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ دن جمعرات کا تھا، دن جمعرات کا تھا، اور ماہ رمضان کی 27ویں تھی، 27ویں، اور 28 کو جمعۃ الوداع تھا۔ جمعرات کو آزاد ہوا، 28 کو جمعۃ الوداع، اور ہماری پوری قوم نے اجتماعی طور پر آزاد ملک میں جمعۃ الوداع ادا کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو 27ویں ماہ رمضان کی کیا تھی تاریخ؟ 27ویں، اور 27ویں عام طور پر علماء فرماتے ہیں یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، لیلۃ القدر۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو 27ویں رات قرآن کی رات ہے۔ کس کی؟ اللہ نے اس رات میں ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، یہ ملک،
اور اس رات میں یہ ملک عطا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اس ملک کے اندر قرآن کو نافذ کرو۔ یہ میں زمین کا ٹکڑا تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں قرآن مجید کے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ ملک کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، تحریک چل رہی تھی، پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، اور قائد اعظم کے شانہ بشانہ جو تحریک میں حصہ لے رہے تھے وہ علماء اہل سنت تھے، اور پورے پاکستان کے بر صغیر کے مشائخ اور پیر سجادہ نشین تھے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، گورلا شریف والے پیر صاحب، سیال شریف والے پیر صاحب، پاک پٹن شریف والے پیر صاحب، اجمیر شریف والے پیر صاحب، جتنے بھی اس بر صغیر کے اندر پیر صاحبان تھے، سجادہ نشین تھے، وہ سب حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے شانہ بشانہ اس تحریک میں حصہ لے رہے تھے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو قائد اعظم کی جماعت کا نام کیا تھا؟ مسلم لیگ۔ مسلم لیگ آج والی مسلم لیگ نہیں، اس وقت کی مسلم لیگ، اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اس وقت ایک مسلم لیگ تھی قائد اعظم۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ علی پور شریف والے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا، اگر مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب فگارہ شریف، سارے جتنے بھی بزرگ تھے سب قائد اعظم کی پشت پر تھے۔ تو کسی نے پوچھا قائد اعظم آپ یہ ملک کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں یہ ملک جو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک کا نظام کیا ہوگا، اس کا آئین کیا ہوگا، اس کا دستور کیا ہوگا، اس کا ضابطہ حیات کیا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں مجھے نیا نظام نافذ کرنے کی ضرورت نہیں، میرے ملک کا جو نظام ہے یہ 1400 سال پہلے سے بنا ہوا۔ وہ کون سا نظام ہے؟ آپ نے فرمایا الحمد سے لے کر بناس تک پورے قرآن کا نظام میرے ملک کا نظام۔ اچھا، پیر نصیر الدین شاہ صاحب گورلا شریف والے، انہوں نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ لوگ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ پر تنقید کرتے تھے، پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، جس طرح کوئی آدمی ووٹوں میں کھڑا ہو، نوید الیکشن میں کھڑا ہو تو کچھ لوگ اس کی حمایت کریں گے، کچھ لوگ اس کی مخالفت کریں گے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ تو اسی طرح قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جب تحریک چل رہی تھی تو جو کانگریسی ملا تھے جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے وہ کہتے تھے ہم پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے، قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، اور وہ کانگریسی ملا تھے، مولوی تھے، تو قائد اعظم پر اعتراض کر رہے تھے۔ پیر نصیر الدین صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ وہ کہتے ہیں میرے دادا جی اجمیر شریف گئے، تو اجمیر شریف زیارت کے لیے گئے تو ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا
کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے۔ یاسر زیارت اس سے ہوتی ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے۔ جس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میری ہر چیز اللہ کے رسول پر قربان ہو، وہ ہے عاشق مصطفیٰ۔ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اس طرح محفل لگی ہوئی تھی، آپ تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے میز تھی اور میز پر ایک فائل رکھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک شخص آیا لمبے قد والا اور انگلش اس نے لباس پہنا ہوا تھا، پینٹ کوٹ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فائل اس کو عطا فرمائی، ارشاد فرمائی پاکستان کی فائل ہے، اس کو لے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا، تو اگلے دن وہ شخص اجمیر شریف حاضر ہوا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے محمد علی جناح کہتے ہیں۔ محمد علی جناح کہتے ہیں۔ پیر نصیر الدین کہتے ہیں کہ میرے دادا جی کو اس وقت یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاص قسم کا قرب حاصل ہے، محبوبیت حاصل ہے، اور آپ نے ان کو پاکستان کی فائل عطا فرمائی کہ تم پاکستان کے بارے میں تحریک چلاؤ، اللہ تعالیٰ تجھے کامیابی عطا فرمائے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر فرمایا کہ میں ملک اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کا نظام قرآن مجید ہوگا۔ پھر آپ نے جامعہ اسلامیہ کالج پشاور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے تحریک نہیں چلائی تھی، میں نے اس لیے یہ ٹکڑا حاصل کیا ہے کہ اس میں قرآن مجید کا جو کام ہے اس پر تجربہ کیا جائے، قرآن کے نظام کو نافذ کر کے تجربہ کیا جائے کہ قوم کس طرح ترقی کرتی ہے۔ بارگاہ یہ ملک لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے جی، 100 نے 200 نے 300 نے لاکھوں انسانوں نے قربانی دی اور یہ ملک حاصل کیا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی دکانوں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑ کر یہ پاکستان میں آئے۔ اور بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا معنی مدینہ ہے، ایک تو وہ مدینہ ہے جو سعودی عرب میں ہے، اور یہ دوسرا مدینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمایا۔ اپنے ملک کی قدر کیجیے۔ یہ جتنے بھی سیاستدان آئے 73 سال ہو گئے، انہوں نے اپنے ملک میں قرآن کو نافذ نہیں کیا۔ یہودیوں کا، انگریزوں کا نظام چل رہا ہے، قرآن کا نظام نافذ نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے وعدہ کرنے کے باوجود وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ وعدہ کیا تھا کہ قرآن نافذ کریں گے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس ملک کی بنیاد ہے، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ لیکن جتنی بھی اسلام اور دین اور قرآن کے خلاف باتیں ہیں وہ سب کی سب ہمارے ملک میں چل رہی ہیں۔ جب تک ہم ان تمام چیزوں کو ختم نہیں کریں گے اور اس ملک کے اندر اسلام کا نظام نافذ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔
اور اس وقت ہمارا ملک دشمنوں کی سازشوں سے جو محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اس لیے محفوظ ہے کہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کی اس کے ساتھ دعائیں ہیں، اللہ کے نیک لوگ اس کی سلامتی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ہر وقت دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ بھی عہد کر لیں کہ ہم اپنے ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کریں گے اور اس میں حصہ لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔